یہ بتائے گا جمعیت علماء اسلام کو گنڈاپور صاحب سے بڑے اختلافات ہیں، یہاں تک کہ شاہد حقان عباسی جی جہاں تک کہ شاہد حقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ابھی ہے اس میں سنجیدگی نہیں ہے الائنس کے لیے، اس لیے مولانا پر ذاتی حملے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب ہی الائنس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں الائنس بن چکی ہے. یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ناٹ تحریک تحفظ آئین پی ٹی آئی اور عمران خان. جو بندہ اس الائنس میں چلے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، پاکستان کا فائدہ کرے گا. جو نہیں چلے گا جس بھی وجوہات کی وجہ سے، وہ اپنا نقصان کرے گا، پاکستان کا نقصان کرے گا. مجھے نہیں پتا کہ شاید صاحب نے اس سے بات کیوں کہی ہے، بٹ شاید ان کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، صاحبزادہ حامد رضا، جی ڈی اے تمام ہمارے ساتھ ہے. خود شاید خاقان عباسی صاحب اس میں ہے، لیکن اگر شاید خاقان صاحب عباسی کی کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے مولانا صاحب کے آنے میں، مجھے اس کا نہیں پتا. مولانا صاحب بہت ایک شاطر منجو سیاستدان ہے، وہ وہی کریں گے جو جے یو آئی ایف کے لیے بہتر ہوگا. ہم وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. فرق اتنا ہے. تو پی ٹی اگر آئی وہ مولانا کو تو منانے کے بسم لیے اللہ. کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے مولانا کو صدر بنانے کی بھی آفر کی ہے. کس نے؟ پی ٹی آئی نے مولانا کو صدر بنانے کی بھی آفر کی ہے کہ وہ مان جائیں، کسی طرح آئی شامل ہو ہیو جائیں. نو آئیڈیا. جو مجھے تو اتنا پتا ہے کہ خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو اس تحریک کا ہیڈ بنایا تھا، اور اگر خان صاحب نے آفر نہیں کی تو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ. بالکل ٹھیک. اور آپ اب عید کے بعد کیا ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی سڑکوں کو گرمانے کے لیے باہر نکلے گی؟ دیکھیے مجھے تو ہمارے جو کے پی کے تنظیم کے ہیڈ ہیں جنید اکبر صاحب نے تمام ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو کلیئر میسج بھیجا، سینیٹرز کو، کہ یہ نہ ہو کہ جب احتجاج ہوگا اپریل میں تو آپ لوگ عمروں پہ ہوں یا ملک سے باہر ہوں، آپ اپنی بیل ساری کروائیں. یہ 3 گھنٹے کے جو لوگ اٹھا لیے جاتے پھر 3 گھنٹے بعد میراکلسلی گھر واپس آ جاتے ہیں، وہ ڈرامے نہ ہوں کہ کسی کو 3 گھنٹے کے لیے اٹھا لیا گیا. اپنی بیلز کروا لیں. آئی فور ون الحمدللہ میں نے بھی پشاور، اسلام آباد کی بیلز کروا لی. اب میری پنڈی والی بیلز اگلے ہفتے ہوں گی سیشن کے دوران. تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ہم تو تیار، میں تو تیار ہوں، ہم تیار ہیں. باقی دیکھی جائے گی، جو نہیں آئے گا ٹو ہز اون پیرل. بالکل صحیح. اور ایک بار پھر سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بلاول بھٹو کی کسی بھی ثالثی کی پیشکش کا آپ لوگ جواب دینا نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میم دیکھیں، میں پارٹی پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں. وہ تو گوہر صاحب ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، عمر ایوب ہیں، وہ فیصلہ کرے تو کرے. بٹ میں آپ کی ذاتی رائے بتا دی کہ ایک لڑکا جو اپنی والدہ کا حساب کتاب نہیں کر سکتا، وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا ثالثی کرے. اچھا، کل میرے ساتھ نون لیگ کے ریپرزنٹیٹو خرم دستگیر صاحب موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج بھی آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عید کے بعد بجائے اس کے کہ آپ لوگ تحریک لیڈ کریں، بلاول کو مائنس کر لیں، نہ ان کی ثالثی کی پیشکش قبول کریں، حکومت کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرنا چاہیں گے آپ؟ کس چیز پہ؟ جی ہماری تو نیگوسیشنز ہو رہی تھی نا. تو انہی کا جو اسپوکس پرسن ہے، سینیٹر مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے، صدیقی، اس نے کہا کہ پی ٹی آئی ہم سے وہ مانگے جو ہماری اوقات ہے. تو اب انصر خان صاحب نے 3 چیزیں کی پری کنڈیشن رکھی تھی. نمبر 1، ریلیز آل پولیٹیکل پرزنرز. نمبر 2، جتنے 9 مئی کے واقعات ہیں جو ہم پہ تھوپے جاتے ہیں، ہمارے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، ان کی انکوائری کریں. ہم گنہگار ہیں نا، تو کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ نکالیں وہ. اور تیسرا، 26 نومبر کو جو ہوا ہے ظلم، جس طرح مارا گیا، جس طرح صفائی کی گئی، خاص ایمبیسی کو بلا کے سارے بی چوک کو صاف کیا گیا، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں آپ سے. تو ہم سے اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. جب یہی نہیں کر سکتے، چلو 9 مئی کی انکوائری کرتے ہیں. ان کی اتنی اوقات تو ہے نا کہ 9 مئی کی انکوائری کریں. بچوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کسٹوڈیل ریپ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کا، تو یہ تو کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا شندانہ، ایک آخری سوال. فواد چودھری جی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے اس کی وجہ سلمان اکرم راجہ تو ہیں ہی، ساتھ ہی شبلی فراز بھی ہیں، اور انہیں تو ویسے وہ کہتے ہیں سیاستدان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری باتیں کیا خان صاحب کے نالج میں موجود ہیں کہ فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان دو کی وجہ سے زیادہ اختلافات ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کون سا اسٹیشن وہ کر رہے ہیں. جو بندہ پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گیا، وہ کس کیا کہتے ہیں اتھارٹی پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میاں آباد فاروق کا بیٹا مار دیا، اس نے جیل کو آفرز ہوئی ہیں، خان نے اس کو بولا ہے کہ جیل چھوڑ دو، چلے جاؤ، ڈزنٹ میٹر وغیرہ. وہ بیٹھا ہوا ہے خان کے لیے جیل میں. میں بھی میاں آباد فاروق کی بات سنوں گی کہ میں فواد چودھری کی بات سنوں؟ واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک واٹ ہی سیڈ؟ بالکل صحیح.